صلاحیتوں کا باغ ایک بہت ہی خاص باغ تھا جہاں صرف پودے نہیں بلکہ بچوں کی صلاحیتیں بھی پروان چڑھتی تھیں۔ اس باغ کے مالی کا نام استاد باغبان تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ہر بیج میں ایک منفرد خزانہ چھپا ہوتا ہے۔ پہلے باغ میں صرف پودوں کا قد ناپا جاتا تھا، لیکن استاد باغبان نے وہ پرانا پیمانہ ایک طرف رکھ دیا۔ وہ جانتے تھے کہ ہر بچے کی اپنی رفتار اور اپنی خاصیت ہوتی ہے۔ سب سے پہلا قدم تھا خود شناسی۔ استاد باغبان نے دیکھا کہ عارف پتھروں سے پہیلیاں حل کرنا پسند کرتا تھا۔ عارف کھیل ہی کھیل میں اپنی ذہنی صلاحیتوں کو پہچان رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ زارا پھلوں کے رس سے پتوں پر تصویریں بنا رہی تھی۔ وہ اپنے اندر کی فنکارہ کو دریافت کر رہی تھی۔ یہ بھی خود شناسی کا ایک خوبصورت طریقہ تھا۔ دوسرا قدم تھا ساتھیوں سے سیکھنا۔ استاد نے دیکھا کہ عامر ندی پر ایک چھوٹا سا پل بنانے میں دوسروں کی مدد کر رہا تھا۔ اس کے دوست اس کی قائدانہ صلاحیتوں سے سیکھ رہے تھے۔ زارا نے انہیں پل سجانے کے لیے رنگ دیے۔ وہ سب ایک دوسرے کی مہارتوں کی قدر کرنا سیکھ رہے تھے۔ یہی ساتھیوں کا جائزہ تھا جہاں سب مل کر آگے بڑھتے تھے۔ تیسرا قدم تھا عملی کام۔ استاد باغبان نے کوئی امتحان نہیں لیا بلکہ ایک کام دیا، پرندوں کے لیے ایک گھر بناؤ۔ عارف نے اپنی مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت استعمال کرتے ہوئے ایک مضبوط ڈھانچہ ڈیزائن کیا۔ اس نے سوچا کہ پرندوں کے لیے سب سے محفوظ گھر کیسا ہوگا۔ زارا نے اسے خوبصورت نمونوں سے سجایا اور عامر نے سب کو منظم کیا تاکہ ہر کوئی مدد کر سکے۔ اس طرح ان کی تمام صلاحیتیں ایک ساتھ استعمال ہوئیں۔ سال کے آخر میں استاد باغبان کی رپورٹ صرف نمبروں کی فہرست نہیں تھی۔ یہ ایک کہانی تھی، ایک مفکر، ایک فنکار اور ایک رہنما کی۔ یہ 360 ڈگری جائزہ تھا جو ہر بچے کی حقیقی صلاحیت کو ظاہر کرتا تھا۔